اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں کی طرف مت جھکو، ظلم عام ہے، خدا کر رہا ہے، یعنی ظالموں کی طرف مت جھکو۔ یہ جو فرمایا کہ آخرت ظالموں کی طرف، یعنی مطلب کہ اہل حق کے ساتھ رہو، ظالموں کی طرف، اب جو بھی مطلب ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ آخرت والوں کو ترجیح دینا، اس کا مطلب ہے کہ اولیاء اللہ کے پاس بکثرت آپ جو رکھو ہے، پہلے مضمون چل رہا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ آخرت والوں کو ترجیح دینا اپنی صحبت میں، اپنی مرافقت میں، اور یہ جو فرمایا کہ آخرت والوں کو ترجیح دینا، یعنی صحبت کے لیے تو بہت سے لوگ ہیں، لیکن جن کو آخرت کی فکر ہے ان کے ساتھ رہنا بہت بڑی بات ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر ظالموں کی طرف جھکو گے تو تم کو آگ چھوئے گی، اور اہل حق طرف جھکے ہوئے تو جنت میں جاؤ گے۔ اور یہ جو فرمایا کہ آخرت والوں کو ترجیح دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے پاس بکثرت آمد و رفت رکھے۔ ولا ترکنوا، یا تو تھانی ترجمہ کرنا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ آخرت والوں کو ترجیح دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے پاس بکثرت آمد و رفت رکھنا، اور ان سے فیوض و برکات حاصل کرتے رہنا، تاکہ قدرت اسباب پر زور آور رہے۔ اسباب کی قدرت جو آتی ہے قلب میں، اگر ان کی صحبت رہے گی تو اس سے وہ ختم ہو جائے گی۔ فرمایا کسی بات پہ بہت شد و مت سے کہ باہر جانے کے لیے ضرورت ہے کہ نور ایمان ہو، تاکہ وہاں کے ظلمات کو دور کر سکے۔ عام طور سے سفر سے منع ہی کرتے ہیں، امام غزالی وغیرہ نے ابتدا میں سفر کو بالکل ممنوع قرار دیا ہے، اور کہا بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو سفر کرنا چاہتے ہیں، نام تو ہوتا ہے کہ خانقاہوں میں جا رہے ہیں، لیکن خانقاہوں میں جانا مقصد نہیں ہوتا، اپنے عائش و عشرت میں بہت کبھی کہ ہم نے یہ مضمون حضرت کا مطلب سنتے چلے آئے ہیں، بہت سناتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے پاس بکثرت آمد و رفت رکھے سب کے لیے، اور ان سے فیوض و برکات حاصل کرے، تاکہ قدرت اسباب پر زور آور رہے۔ اسباب کے اندر قدرت ہوتی ہے، غفلت آتی ہے، اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اہل صلاح کی صحبت ضروری ہے۔ ان اولیاء اللہ کے برکات، تاکہ ان اولیاء اللہ کے برکات اور آثار اس پر ظاہر ہوں، جب جاؤ گے تب تو ہوگے۔ اور اکثر اوقات اسباب میں بھی اس سے مدد پہنچتی ہے، اور کی محبت اور اعتقاد کی بدولت معصیت سے محفوظ ہو جاتا ہے، کچھ نہ بھی کرے ان کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ اور یہ جو فرمایا کہ فاقے والوں کی غمخواری کرنا، جو غریب ہیں، فاقہ مست ہے، غمخواری کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے پر واجب ہے کہ اللہ کی جو نعمت اس کے پاس ہو اس کا شکر ادا کرے۔ پر جب اسباب تجھ پر کشادہ فرمائے، جس کے اسباب جب کشادہ فرمائے تو ان کا خیال کر جن پر اسباب کے دروازے بند ہیں، اللہ ہی نے کھولا ہے، بند کیا، اس میں بھی امتحان نہیں ہے۔ تم کو چاہیے کہ جن پر کھلا ہے، نہ کھلنے والوں پر توجہ رکھے۔ تھاری تجربہ اس کی وجہ یہ کہ بندے پر واجب ہے کہ اللہ کے جو نعمت ان کے پاس ہو اس کا شکر ادا کرے۔ بس جب اسباب تجھ پر کشادہ فرمائے تو ان کا خیال کرے جن پر اسباب کے دروازے بند ہیں۔ ہم لوگ وطن میں تھے، شادی بیاہ کا وہاں ہر جگہ اتنا افراد
ایسی فضول خرچی، اتنا ایسا بہت. ایک عالم تھے، ان کو رکشے سے بھیج رہا تھا 2-3 کلومیٹر گوجی ہوجی. کہاں سمجھا روپیہ؟ 5 روپیہ لگتا ہے رشتے دار نے. 5,000 کا 5 لاکھ خرچ کر رہا تھا، لیکن 5 روپیہ نہیں دیا ہے مولوی کے اس کے پہنچانے کے لیے. اس وقت مجھے یاد ہے یہ دنیا دار ہے ایسے، تو اس مالی کا کام نہیں آئے گا. 5 روپیہ کے رکشے سے گوچی 41 سال جا رہا تھا. ابھی اس کو اس کے لیے 5 روپے کا رکشہ نہیں کیا، اور فضولیات میں شاید لاکھوں روپے خرچ کر رہا تھا سامنے ہمارے. کہتے ہیں مسلمانوں پر آفت آ رہی ہے، اللہ کی نعمت ہے کہاں صرف کر رہے ہو؟ اللہ کا وہ مال ہے، اللہ کا دیا مال ہے، آج بھی ہے. ایک آدمی ہمارے بیان کرتے ہیں ہمارے، کہا بھائی شادی میں اس میں تو بڑا خرچ ہوا. کسی نے پوچھا ہوگا کہ کوئی بات ہے، تو کہا کہ شادی میں بہت خرچ ہوا. کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ نکاح خواہ کو 50 روپے بجائے 52 روپے دیا، اس وجہ سے خرچ زیادہ ہوا. 2 روپے جو ہوا تو کل خرچ کے بعد اسی 2 روپے پر لگا دیا. یہ فضول خرچی مثال میں جو دیا یہ فضول اس لیے کہ نکاح پڑھانے والے کو 50 روپے بجائے 52 روپے دے دیے. یہ حالت امت کا. نکاح خواہ کو 2 روپیہ زیادہ دے دیا تو وہ تو سب خرچ، اور ناچ گانے میں جو ہو رہا ہے اس کی کوئی وقت نہیں. کیا امت پر دے گی؟ امت کا حال ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں اس قدر بخل بلکہ بغاوت. اب پیار تو سب جانتے ہیں مثال. یہ جو فرمائے کہ آخرت والوں کو ترجیح دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے پاس بکثرت آمد و رفت رکھے اور اسے فیوض و برکات حاصل کرے تاکہ قدرت اسباب پر زور آور رہے، اس کو دبا دے. ان کی قوت رہے گی تو بہت سے معاصی سے فضولیات سے آدمی بچ جائے گا. ان اولیاء اللہ کے برکات و آثار اس پر ظاہر ہوں گے، اور اکثر اوقات اسباب میں بھی ان سے مدد پہنچتی ہے. دیکھ لو، اور ان کی محبت و اعتقاد کی بدولت معصیت سے محفوظ رہتا ہے. ذرا بھی شرم حیا ہوگی، یہ چیز ناگوار ہے، علماء ہے، یہ نہیں کرے گا. اب شادی ایسی ہونی ہے تو ایسے ہی ہونی چاہیے، بس یہ ہے نبی کی شادی. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. ان کی محبت و اعتقاد کی بدولت معصیت سے محفوظ رہتا ہے. اور یہ جو فرمایا کہ فاقے والوں کی غم خاری کرنا، اس کی وجہ یہ کہ بندے پر واجب ہے کہ اللہ کی جو نعمت اس کے پاس ہو اس کا شکر ادا کرے. سب کے لیے ہے کہ نہیں؟ سب کے لیے، سب کے لیے. پر جب اسباب تجھ پر کشادہ فرمائے تو ان کا خیال کر جن پر اسباب کے دروازے بند ہیں، اللہ کے بازی بند رکھے ہیں. تم اسے یہ نہیں کر سکتے کہ ہم پر کھول دیا، ان پر کیوں بند کیا، ہم نہیں دیں گے. پٹائی ہوئی تب پتہ چلے گا، تب سب وہ قیدی ختم ہو جائے گی. اچھی کتاب ہے. الفاظ تھانوی کے ہیں، یہ سب عرب عالم ہے لیکن ترجمہ تھانوی نے کیا ہے. فائدہ یعنی سامان میں بے سامانوں کا خیال رکھ. اس کے بعد سامان نہیں ہے، جہیز وغیرہ ہے، ذرا ہے، لیکن اسی وقت میں اگر 100 روپے کوئی چیز مانگے، کہا نہیں ہم کو بہت کام ہے. نہیں، مسجد کا کام نہیں، مسجد کا کام نہیں، وہ کام ہے. امت کا یہ حال ہے. حضرت تھانوی لکھے فائدہ یعنی سامان میں بے سامانوں کا خیال رکھ، اور جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اغنیا کا امتحان اہل فاقہ سے اور اہل فاقہ کا امتحان اغنیا سے لیا ہے. اور جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اغنیا کا امتحان اہل فاقہ سے اور اہل فاقہ کا امتحان اغنیا سے فرمایا ہے.
جیسا کہ خود ارشاد فرمایا وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، عمرہ ان کے لیے فتنہ، ان کے لیے فتنہ، ان کے لیے ہے کہ تم ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو، ان کے لیے ہے کہ ان کو خوشامد سے ان کو دو، یہ دونوں کا حکم ہے۔ اہل حاجت ہے تو خود تلاش کرو اہل حاجت کون ہے، آپ کو تلاش کرنا ہے۔ لا الہ ہے نہیں، یہ ہے کہ اس میں یہی ہے کہ جو لوگ اپنے فاقے کو چھپاتے ہیں، تم معلوم کرو کہ کون اہل فاقہ ہے، ان کو دو، ضرورت مند کون ہے ان کو دو، ان کو مانگنے پر مجبور نہ کرو۔ السوال ذل، ہم سب کو سمجھنے کی بات سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم لوگ مبتدی ہیں، ان حالات میں کوئی توجہ میں نہیں رہتا، سب کے لیے، نبی کے لیے جب ہے تو ان کے لیے کیا ہے۔ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اغنیا کا امتحان اہل فاقہ سے اور اہل فاقہ کا امتحان اغنیا سے فرمایا ہے۔ عید کے بعد ایک ہے کہ اس کے پاس نیا کا پرانا بھی دھلا ہوا نہیں ہے، وہیں سے زرق پر کچھ تو خیال کرو، وہ لے کر کے اس کو دے سکتے، ایک سیکنڈ کے اندر دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، تم کو فقیر کر دے تو نہیں کرتے ہوتا ہے۔ اب اس کی کہاں تو سب جانتے ہیں۔ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، جو کر رہا ہے فضول وہ تو ہے ہی ہے، اور جو لوگ اس پر رجھ رہا ہے کہ کاش کہ ہم کو بھی ملتا تو ہم بھی ایسا کرتے، جہنم، وہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ حدیث ہے موجود۔ ہم لوگ تو شادی گھر نہیں رہتے، شادی شہر میں رہتے ہیں، یہ محلہ ہی شادی شہر پورا گھرا ہوا ہے، تو لوگ ادھر دیکھتے ہیں، دیکھو بس سیدھے چلے چلو، ایک سے ایک لائٹ، اس میں بھی طرح طرح کی نقاشی ہو رہی ہے، بلب کے لگانے میں بھی یہ تھا ویسے عبداللہ کی شادی میں، تو ہم نے کہا بس یہ لگے گئے تھے اجالا رہے، اسی سے لگانے فائدہ کیا ہوگا، آخر میں نے نہیں لگا دیا، لیکن خیر سب اللہ تعالیٰ، کان کو اللہ نے دیا ہے اچھی باتوں کو سننے کے لیے بھی، آنکھ کو دیا اچھی چیزوں جائز چیزوں کو دیکھنے کے لیے، اگر آنکھ کو تم نے غیر چیزوں میں لگایا تو تم نے ناشکری کیا، یہ لائٹیں ہیں، یہ ہے، کیا دیکھتے ہوئے چل رہے ہو، کیا دیکھتے، وہ اسی لیے لکھا ہے کسی عالم نے، بہت زبردست کسی عالم نے، کہ اسی لیے یہ سب طرح ہوتے تاکہ لوگ دیکھیں، تم نہ دیکھو تاکہ اس کا رد ہو جائے۔ ہم لوگ دیکھتے ہی آتے ہیں وہاں سے یہاں تک، لائٹ ہی لائٹ دیکھتے ہیں، شادی کا دوسرے محلوں سے آ کے یہی شادی کرتے ہیں، بلکہ ہندو بھی کرتے ہیں یہاں سے آ کے، ایسا ہے۔ اچھا، کیا ہم نے بازی تمہارے واسطے بعض آزمائش ہے، صبر کرتے ہو اور ہے پروردگار تیرا دیکھنے والا، آیا صبر کرتے ہو، اسی نعمتیں دیا، اور فاقے والوں کا وجود اہل غنا پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، عبرت حاصل کرو کہ ان کو ایسے لوگ ملے جو ان کے پوچھ آخرت تک اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور فاقے والوں کا وجود اہل غنا پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، ان کو ایسے لوگ ملے جو ان کے بوجھ آخرت تک اٹھا کر لے جاتے ہیں، فاقے والے ہیں، ان کی تم نے مدد کیا تو تم کو وہی لوگ اٹھا کر کے لے جائیں گے آخرت میں، تو نعمت ہوئی کہ نہیں، وہ تو کھا پی رہا ہے، اسے ہے تھانوی ترجمہ ہے یہ۔ اور فاقے والوں کا وجود
اہل غنا پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ ان کو ایسے لوگ ملے جو ان کے بوجھ آخرت اٹھا کے لے جاتے ہیں. اگر فقراء نہ رہتے تھے، میں نے دیکھا حضرت حاجی صاحب کے ملفوظ میں بھی کہ تم کو کوئی فقیر مل جائے تو شکر ادا کرو. روپیہ لے کے کیا کرتے تم؟ کوئی ملتا تب نہیں دیتے. اور تم کو کوئی صاحب حاجت مل گیا تو شکر ادا کرو. میں نے خود ملفوظ میں دیکھا تھا. دیکھیے یہ مضمون یہاں ہے کہ حضرت حاجی صاحب زبردست علم لدنی رکھتے تھے. ایسی باتیں بہت. دیکھیے وہ ہے واقعہ ہے ٹھنڈے کا. کہا اشرف علی ٹھنڈا پانی پیا کرو کہ ہر بونے منہ سے شکر ادا ہو. ہے نہیں؟ اشرف علی ٹھنڈے پانی پیا کرو. یعنی اگر غنی چاہے کہ اپنا مال اسباب آخرت تک بھیجے تو یہ امر محتاجوں کے ذریعے ہی سے ممکن ہے. اور اپنا مال محتاجوں کو خرچ کرے وہ تم کو جنت میں لے جائیں گے. ان کو ایسے لوگ ملے جہاں انہوں نے لیا تو اللہ نے لے لیا انہوں نے، اور اللہ خود غنی محمود ہے. ان کو ایسے لوگ ملے جہاں انہوں نے تو اللہ اچھا کرے. اگر اللہ تعالیٰ فقیر نہ پیدا کرتا تو اغنیا کے صدقات کیسے مقبول ہوتے؟ اگر اللہ یہ حکمت، اب لوگ کہتے ہیں سب مالداری پیدا ہوتے، یہ حکمت بتلائی نہیں. اگر تمہارے نزدیک صرف یہی کا کھانا پینا ہے، اللہ کی نظر تو دونوں پر ہے. مالداروں کو بھی اللہ جنت میں لے جانا چاہتا تھا تو غریبوں کو پیدا کیا تاکہ ان کے ذریعے سے وہ لوگ. غریب سمجھتا ہے کہ امیر سمجھتا ہے ہم نے احسان کیا، اور اللہ کے نظر در حقیقت اس نے احسان کیا کہ تمہارے مال کو لے کر کے تم کو جنت میں پہنچا دیا. اگر اللہ تعالیٰ فقیر کو نہ پیدا کرتا تو اغنیا کے صدقات کیسے مقبول ہوتے؟ اور ایسے لوگوں کو کہاں پاتے جو ان سے لے کر دیں. اسی بات سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص حلال مال سے صدقہ دے اور اللہ تعالیٰ ہی مال قبول کرتا ہے تو گویا وہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں رکھتا ہے. فقیر کو دینا اللہ کو دینا. اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے. جیسے تم میں کوئی شخص اپنا بچڑا یا اونٹ کا بچہ پالا، یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. چھوٹا بچہ ہے پالا، اونٹ ہو گیا. اسی طرح چھوٹا لقمہ جو ہے یہ پہاڑ کے برابر ہے. اتنا ثواب ملے گا. یعنی حضرت ہم یہ کہیں یعنی اس کا ثواب بڑھتا رہتا ہے. اسی واسطے قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ صدقہ دینے والے کو کوئی شخص ایسا نہ ملے گا جو اس کا صدقہ لے لے. یہ بھی دکھا دے گا اللہ تعالیٰ. اس وقت جب تک مل رہا ہے اس کو ادا کرو، تاکہ زمانہ ایسا ہوگا کہ مصرف ہی نہیں ملے گا کہ اس کو صدقہ دیا جائے. اور یہ جو فرمایا شیخ رمضان ہے کہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فقیر متصبب کو یہ عمر میسر نہ ہوا کہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو کر خاص طور پر خدمت اطاعت میں لگا رہے، تو اتنا ضرور کہ 5 وقت کی نماز جماعت سے فوت نہ ہونے دے فقیر کے لیے. بہت عمدہ کہتے ہیں. اور یہ جو فرمایا شیخ نے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فقیر متصبب یعنی سبب والا یہ امر میسر نہ ہوا کہ اللہ کے عبادت کے فارغ ہو کر خاص طور پر خدمت اطاعت میں لگا رہے، تو اتنا ضرور ہے کہ 5 وقت کی نماز جماعت سے فوت نہ ہو، تاکہ یہ انتظام میں جدید انوار و حصول بصیرت کا موجب ہو. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے پر 25 حصہ زیادہ ہوگی، اور دوسری روایت میں 27 حصہ. اگر یہ مشروع کر دیا جاتا کہ ہر شخص اپنی دکان اور گھر میں نماز پڑھ لیا کرے تو مسجدیں ساری بیکار ہو جاتی ہیں.
جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھنے میں قلوب مجتمع رہتے ہیں۔ جماعت میں تھے مسلمان، قلوب کا فائدہ ایک ہے، اتنے مسلمان ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ بات چیت بھی ہوتی ہے، مدد بھی کرتے، آپس میں اتفاق رہتا ہے۔ جماعت مسلمانوں کا ایک جگہ دیکھنا میسر ہوتا ہے، ایک جگہ میسر۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر، اور یہ بات ہے کہ جب جماعت مجتمع ہوتی ہے ان کے قلوب برکات حاضرین پر کھلتے ہیں۔ ہر ایک کے نور، خانقاہوں کے وجود لکھا ہے، خانقاہیں اس لیے ہیں تاکہ وہاں ذاکرین شاگرین جمع ہوں گے، تو ہر ایک کے ذکر کے نور سے دوسرے لوگ مذکور ہوں گے یا بارسم، اور ان کے انوار پاس والوں پر کھلیں گے۔ ان کا مجتمع اور متصل ہونا مثال ایک لشکر کے ہوتا ہے، جب وہ مجتمع اور متصل ہوتا ہے تو غلبے کا سبب ہوتا ہے۔ لشکر ایک سپاہی ہے، 100 سپاہی ہیں، 1000، اس کا قوت ہوتی ہے۔ اور اے ایمان والو، دوسری بات، اے ایمان والو، تو اس پر یہ لازم ہے کہ اپنے کام کے لیے نکلنے کے وقت سے لوٹنے تک اپنی نگاہ ناجائز چیز کے دیکھنے سے پس رکھو۔ عمدہ کتاب ہے۔ اے ایمان والو، تو اس پر لازم ہے کہ اپنے کام کے لیے نکلنے کے وقت سے لوٹنے تک اپنی نگاہ ناجائز چیز کے دیکھنے سے پس رکھو۔ اللہ تعالیٰ کل للمؤمنین، اور یہ بات جاننی چاہیے کہ نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ جاننا چاہیے نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، سو نعمت الہی کی ناشکری نہ کرنی چاہیے، اور یہ ایک امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرنا چاہیے۔ یاد خیانت اللہ جانتا ہے آنکھوں کی چوریوں کو، یعنی کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ دیکھتا ہے؟ اور جب کسی نامشروع چیز دیکھنے کا ارادہ دل میں آئے تو یہ سمجھ لے کہ وہ دیکھتا ہے، اور جاننا چاہیے کہ جب کوئی اپنی نگاہ ناجائز چیز سے پس کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت کو کشادہ فرما دے گا۔ یہ پوری جگہ یعنی جیسا عمل اسی کے مطابق جگہ، بس جو شخص عالم شہادت میں اپنی جان پر تنگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ عالم غیب میں اس پر کشادگی فرماتا ہے۔ اب بعدوں کا قول ہے کسی شخص نے اپنی نگاہ حرام چیز سے پس نہیں کی مگر اس کے قلب میں ایک نور پیدا ہوا جس کی حلاوت وہ پاتا ہے۔ بس ہو گیا، وہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کام ہو رہا ہے۔ یہ بھی جب حضرت کبھی مجلس میں بیٹھتے تھے وہاں تو گانا بجانا خوب سڑکی ہے، وہ پہلے گانا بجانا بہت تھا، اب تو کچھ کم ہو گیا ہے یا محدود ہو گیا ہے، تو وہی راستہ جو ہے مکان وہی سے، تو اب مجلس کو 8 بجے وہی ہمارا خوب کہتے آؤ جی آؤ، یہ لوگ اپنا کام کریں ہم لوگ اپنا کام کریں، بس شروع کر دیتے تھے ذکر۔ تو لوگوں کو نہ دیکھو، جو تمہاری ذمہ داری ہے اس کو نبھانے کی کوشش کرو۔ میں اپنے سے بھی کہتا ہوں، آپ سب لوگوں سے، اپنے بچے سب سے کہتا ہوں، ہر شخص سے سوال ہوگا، کوئی سے مفر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر ثابت قدم رکھے، اور یہ فتنے بہت ہیں، ان فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ فتنوں میں شرکت ید سے ہو، زبان سے ہو، آنکھ سے ہو، رضا سے ہو، سب شرکت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔
سب کر رہا ہے مجھ کو. اللہم صلی اللہ. اللہ تعالیٰ تمام شرور و فتن سے محفوظ رکھے. بدعات رسوم و رواج کا یہ دور ہے جو آپ کے مرضی کے بالکل خلاف ہے. اللہ تعالیٰ اس کے شر سے، اس کی جزا سے، اس کی سزا سے ہم سب لوگوں کی حفاظت فرما.